پہلے حافظ وقار ڈنگراج صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کی. اس سے پہلے مروت صاحب نے بہت پیارے انداز میں کلام پیش کیے. اس سے پہلے ہمارے گلگت سے آئے ہوئے مہمان جناب حافظ شہراز صاحب دامت برکاتہم نے، اور آپ نے ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھا کے آپ تھک گئے ہوں گے، ہے نا. لہٰذا میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیے گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی جملہ سمجھ میں آئے تو اللہ کے نام کو بلند کیجیے گا. اور پیچھے جو کرسیاں یہاں پر جو لوگ تشریف فرما، آگے کرسیاں خالی ہے تو آپ آگے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا یہاں پہ پانی ہے؟ کیا یہاں پہ دھوپ لگی ہے؟ کیا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر نہیں ہے میرے بھائی تو آگے آ جاؤ. بس ہم مختصر سی حاضری لگائیں گے اور یہاں سے جائیں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اور اگر ادھر ہی بیٹھے خوش ہو تو صحیح ہے بھائی، زندہ باد. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ویسے بات ہر کوئی شروع کرتا ہے ہم سے، لیکن آج ہم سے نہیں بلکہ توحید سے شروع کریں گے. فرق ہے نا، توحید سے شروع کریں گے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. حاجی صاحب ایسے ہی ہے نا، سفید رومال والے حاجی صاحب ایسے ہی ہے، جزاک اللہ. تو آئیے، اگر یہ ہاتھ اللہ کی توحید کے لیے اٹھتا ہے، زبان کھلتی ہے تو آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. ہاتھ بالکل آپ نہیں اٹھاتے نہ اٹھائیں، لیکن زبان ایسی چلائیں کہ آج یہاں پر رسول نگر میں آپ کی گونج جو کہ توحید پرست تشریف فرماتے ہیں. ماشاءاللہ سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، اور بہت پیارا کلام. آپ کی سماعتوں کی نظر اگر مجھے اس میں آپ کی محبت ملی تو شاید میں پورا سناؤں، ورنہ میں چند اشعار سنا کے اجازت چاہ کے آگے جاؤں گا انشاءاللہ. جیسے ہمارے وقار بھائی کا اسٹائل ہے، اگر پہلے شعر میں مزہ نہیں آیا لوگوں سے تو آگے بڑھو بھائی. ویسے تک آج ہم آپ کے اسٹائل اپنائیں گے. سماعت کیجئے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو. جب شعر ختم ہو تو آج میں نے کہا یہ پلاٹ تو گونجے گا، لیکن آس پاس کے علاقے بھی آپ کی تکبیر سے سبحان اللہ سے گونج جائے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے جو بعد مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا. جو بعد مرنے مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ارے فرعون اعظم تو نیل میں جو ڈوبا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور میں چونکہ ایک مدرسے میں پڑھا ہوا چھوٹا سا مولوی ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم مدارس ختم کر دیں گے. بات یہاں یہ کرنے کی ایک سیرت کی محفل ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں ہم مدارس اور مساجد کو ختم کر دیں گے. جیسے آپ کے اسلام آباد میں رات ختم کر کے صبح پھول لگا دیے گئے، لیکن ان کو ایک کہانی بھول گئی تھی کہ جب اللہ پاک اپنی ترتیب پر آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے. سماعت کیجئے گا میرے بھائی، ذرا دل کے کانوں کو کھول کے. ہاں
ہاں میں وہ گرمائش ماشاءاللہ آپ وقار بھائی نے آپ کی ترتیب کر دی. ہم بالکل سمپل انداز میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کہ جب اللہ کرنے پر آتے تو پھر کیا کرتا ہے. اگر یہ دل پہ لگے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کے نام کو بلند کریں گے. لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کیا لکھتا ہے. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا. موت کا جو نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کیا کہنے حافظ صاحب. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور علاؤ آتش کا جل رہا تھا, جلا کے نمرود تک رہا تھا. علاؤ آتش کا جل رہا تھا, جلا کے نمرود تک رہا تھا. علاؤ آتش کا جل رہا تھا, جلا کے نمرود تک رہا تھا. اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور آخری شعر ماشاءاللہ صحابہ کے دیوانوں کا مجمع ہے بھائی. پنجاب میں اکثر جگہ ایسی ہیں جو حمد پہ نہیں بولتا, اور اکثر تو ایسی ہے کہ جو نعت پہ بھی کم بولتا ہے, لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو بولتا ہے. ایسے ہی ہے نا وقار بھائی. تو سماعت کیجئے, میں ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں, اور اس صحابی کا کہ جس کا نام جب آتے ہے تو بندے میں غیرت آ جاتی ہے تھوڑی سی. صحیح ہے, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس صحابی کو غیرت مند مسلمان کس انداز سے داد دیتا ہے. ایک تو ہوگا انشاءاللہ جو کرسی سے کھڑے ہو کے کہے گا کہ سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا, وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا, وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا, وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. ارے عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی. زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں, زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں. لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں. یوں تو جہاں کو سراب کرتا ہے دریا, جو دریا کو بھی سراب کرے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. کیا کہنے حافظ صاحب. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت سچ بتاؤ, اگر کوئی جانا چاہتا ہے بھائی دیر ہو گئی ہے, 1 بج رہا ہے یار, 1 بج رہا ہے تو وہ جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے. ہاں, لوگ پچھلے سال میں آیا تھا, لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو بولے. غلطی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے پٹھان, تاتی میں غلطی کرتا ہے, لیکن آج پٹھان پنجابی پڑھے گا. اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی مہمان نوازی ہوگی نا تو پھر پٹھان کی پنجابی کو ایسے انداز میں داد دینا ہے نا کہ مزہ آ جائے. سماعت کیجئے گا, شاعر کیا لکھتا ہے. ہمارا وقار بھائی بھی تشریف فرمائے ماشاءاللہ, وہ بھی آپ کی محبت دیکھے. سماعت کیجئے, شاعر کیا خوب لکھتا ہے. شیراز بھائی شہاب الدین مروت صاحب لکھتا ہے, بس میں پہلے شعر پڑھوں اور اس میں آپ کی سبحان اللہ ہو, اور کچھ نہیں چاہیے بھائی, صرف سبحان اللہ چاہیے. شاعر لکھتا ہے, اور انشاءاللہ اس پٹھان کی پنجابی میں نہ لحن جلی ہوگی اور نہ لحن خفی ہوگی انشاءاللہ.
تو یہ پٹھان کا کمال نہیں، نبی کی نعت کا کمال ہے کہ منو عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا، منو عاشق لگدا ہے زمانہ کملی والے دا، کدے جگ سارا پڑدا ہے ترانہ کمیلی والے، کیا کہنے اور سپارہ جہن بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہن بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، سپارہ جہن بھی کھولو جتھے ویکھو جدھر جاؤ، ہر ایک نے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ اسامہ بھائی اب دیکھیں گے ذرا اہل بیت کی دیوانوں کو کہ اہل بیت کے دیوانے کیسے بولتے ہیں کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے دا۔ کیا کہنے نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ، شان صحابہ، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، حافظ منیر احمد خان صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پتہ لگ جائے کہ عظیم دا پاکستانی ہے زندہ رہے، اور تسی ایک باری نعرہ لا رہے ہو، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ وہی بات پہ آتا ہوں کہ جب صحابہ کی بات آتی ہے تو پھر مجمع اور گرم ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب میں صحابہ کی ایسی بات کرنے لگا ہوں انشاءاللہ جیسے وہ حاجی کرسی پہ کھڑا ہو گیا تھا نا، حاجی ایک تیری طرح اور بھی ہوگا، تجھے نہیں کہہ رہا، ایک اور بھی ہوگا جو کرسی پہ کھڑا ہو کے صحابہ کو سلیٹ پیش کرے گا کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ، کوئی بھی نہیں خطا جاندا نشانہ کمیلی والے دا۔ کیا کہنے خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، جند موڈے نبوت سواری کرے، اوک صدیق یارے نبی آکھ دن، حکم جے دے تے کم دی زمین تھم دے، اوک فاروق اعظم جری آکھ دن، جیندہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، جیندہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، اوکو اہل محبت غنی آکھ دن، کھڑے ہو کے بات دینا، غنی آکھ دن، جیندی جلت دی خیبر گواہی دے، اوکو سنیاں دا مولا علی آکھ دن۔ کیا کہنے آپ صاحب، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتی ہو گئے، حیاتی ہو گئے، ماشاءاللہ۔ میرے کو ایک میسیج آیا کہ میں فلانی جگہ سے آ رہا ہوں یہ کلام پڑھنے، اور پتہ نہیں اس کا کیا خان نام تھا، کون ہے وہ خان، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں منیب خان، یہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے، اور یہ حاجی میرے پاس آیا کہ میں وہ شعر محبت سننے کے لیے آیا تو پڑھ لو، لیکن اگر تمہارے اندر یہ چادر مادر اٹھا کے پھینکو یار، اگر دل کرتے تو میں اپنا واسکٹ پھینکوں، ایسے آسرے پیچھے بیٹھ کے یار، عجیب آدمی ہے ماشاءاللہ۔ چلو حضرت سماعت کیجئے گا۔ شہراز بھائی کہہ رہے ہیں میرے کو پڑھنا تھا، میں نے نہیں پڑھا کیونکہ آپ کا سننا چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلو اللہ خوش رکھے بھائی آپ کو بھی، جزاک اللہ۔ لیکن پہلے شعر میں وقار بھائی ان کی محبت دیکھنی ہے، اگر مزہ آ گیا تو میں ود اپڈیٹنگ سناؤں گا ان کو، اپڈیٹ کر کے سناؤں گا۔
اور اگر مزہ نہیں آیا تو پھر نہیں بھائی. شعر محبت ویسے ایسا کلام ہے بھی نہیں کہ آج تک اس نے مجھے ترتیب کا عجیب کیا ہو، ایسا نہیں ہے. سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ حاجی کھڑے ہو کے سبحان اللہ. حاجی یہ اگلا شعر تیرے لیے سبحان اللہ کہ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ درم حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی سمر بختور چے رسول جنازہ کبھی درم حنظلہ. صحابہ کے دیوانوں کے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا. کیا کہنے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر. کیا کہنے آپ صاحب. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا. ابو بکر، ابو بکر. حق شعر ہے. یہ حاجی میرے کو بول لے کہ صدیق والے شعر دوبارہ پڑھو، لیکن صدیق کے دیوانے میں تیری وہ ترتیب، وہ محبت، وہ عشق دیکھنا چاہتا ہوں صدیق کے لیے کہ مزہ آ جائے. کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. ابو بکر، ابو بکر، ہاتھ اٹھا کے ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. کیا کہنے آپ صاحب. واہ 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 واہ. تیرے لیے، تیرے لیے اب پیش کرتا ہوں اپڈیٹنگ شعر. وہ ہمارے ہاں نہیں وہ اپڈیٹنگ پہ شعر پیش کرتا ہوں. ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی. ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر ہے جس کے پہلے ٹکڑے میں مسلمان ذرا زبان کو چپ کر کے بتا تو ہمارے پشتوں میں کہتے وہ ادا گزا دا میدان، تو میں بھی مانوں کہ تو جیت گیا. شاعر کیا لکھتا ہے؟ یہ شعر اپنی ماؤں بہنوں کے لیے. سماعت کیجئے. پہلے ٹکڑے میں ہاتھ کا اشارہ اور تیرا ہاتھ اوپر زبان کھولے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کشا آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کشا آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو
کیا کہنے جہاں رحمت دو جہاں جلوہ گر ہے وہ جھولا جھولانے کو دل چاہتا ماشاءاللہ یار کیا محبت دیا، کیا محبت دیا. تو اگلا پھر ایک اپڈیٹنگ شعر سن. ہاتھ چک کے بولنا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ جو ایک حاجی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہاتھ اٹھانا نا حاجی. ہاں اٹھا ہاتھ تو چھوڑ دیا، اب ہاتھ اٹھا کے بولنا. اٹھا نا ہاتھ، میں نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ سے تھوڑا پہلے ہاں زندہ باد اٹھا لیا. شاعر کے لیے کیا لکھتا ہے کہ کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دن شاہد. کیا کہنے انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کو دل چاہتا. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کا دل چاہتا. کیا کہنے حافظ صاحب اس وقت مجمع تڑپ رہا ہے. وہ اصغر والا شعر سنا رہا ہوں، لیکن یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ. سب کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اگر مجمع میں کوئی شخص بیٹھا رہے دل کرے گا اڑ کے داد دوں، اڑ کے. اڑ تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا کرسی پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا کربلا والوں کے لیے. سماعت کریں کربلا والوں کی جو بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں. سماعت کیجئے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا. کیا کہنے نعرہ تکبیر. اسی محبت میں حافظ صاحب چند مصرے کے زمانے میں ان کی عظمت کا بیاں ہوتا تو کیا ہوتا. بیٹھ جائیں چوتھے مصرے پہ ان کھڑے ہو جائیے گا. بڑا قیمتی مصرا. زمانے میں ان کی عظمت کا بیاں ہوتا تو کیا ہوتا. زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا. 6 مہینے کا ننھا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا. بتاؤ علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. ماشاءاللہ. ویسے ایک بات بتاؤں حضرت، میرا تو دل کر رہا ہے کہ آپ دوبارہ سناؤں گا. اٹھنا نہیں ہے لیکن سبحان اللہ ہو بھائی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ مصرع دوبارہ جو میں نے پڑھا. جی آپ کی اجازت ہو تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کربلا کے شاہ حسین. زمانے میں ان کی عظمت کا بیاں ہوتا تو کیا ہوتا. زمین پہ ان کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا. 6 مہینے کا ننھا علی اصغر اتنا بڑا کام کر گیا. بتاؤ علی اصغر اگر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم کم ہے بھائی. اب پٹھان کا صحابہ کا دیوانگی دیکھو انشاءاللہ. اگر وہ فاطمہ والا ہو جائے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ پہلے شعر میں نیا بالکل
ایسا کلام پیش کروں گا آپ ویسے آج پتہ چلے نا حضرت کچھ نیا پیش کرتا ہوں میں سماعت کیجئے ایک شعر فاطمہ کی شان کون کون سننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آہا انشاءاللہ دیکھو ذوق دیکھو میری مائیں بہنیں خصوصاً ان کے لیے اور میرے پیارے بھائی آپ کے لیے سماعت کیجئے فاطمہ کا دیوانہ میرے حضور کی پری ہے پری میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے سماعت کیجئے کہ وہ ہے یہاں کی وہ ہے یہاں کی وہ ہے یہاں کی وہ ہے یہاں کی خوبصورت وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ وہ ہے یہاں کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ اس لیے شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ ماشاءاللہ سندھی ٹوپی والے حضرت آپ کی طرح دو تین دیوانے اور ہوں جو ہر شعر پر فاطمہ کو اس محبت سے داد دے شاعر کیا لکھتا ہے کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں وہ میرے آقا کی بیٹی وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ کیا کہنے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو مل سکانا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا شبیر شمس کی امی زہرا زبید گھر میں ہے چمبی زہرا مقام تیرے سبحان اللہ پٹھان سے صحابہ کے حوالے سے پنجابی میں سننا چاہتا ہے کلام بھائی میرا دل کر رہا ہے سنا ہاں تو چھپ کے نا یار یہ ہاتھ اللہ نے خالی کھانے کے لیے توڑی دیا ہے یہ صحابہ کے لیے نبی کے لیے ختم نبوت کے لیے اٹھانے کے لیے دیا ہے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں میرے آقا کا کوئی جواب حضرت دیر ہو گئی ہے یار دیر نہیں ہو رہی حضرت دیوانے یا اچھا تب پھر تو نہیں اگر تو اس طرح محبت سے خدا کی قسم صبح کی اذان تک سنا سکتا ہوں خدا کی قسم اتنا اس پٹھان میں دم موجود ہے چاہتا ہے ایک دفعہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت خان تیری سنیں گے بات خان تجھ سے سنیں گے نعت ماشاءاللہ تو پھر ہمارے جو ہے حضرت صاحب نے فرمایا
ہمارے پیر صاحب ہمارے پیارے اسامہ نصیر صاحب انہوں نے مجھے کلام کا فرمایا، اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، اور آپ یقین کریں کہ آج تک صرف 2 مرتبہ میں نے اس کلام کو پڑھا ہے، لیکن آج اگر آپ نے اپنی محبتوں سے اس کلام میں نوازا تو یقین کیجئے کہ میں ہر روز ہر پروگرام میں یہ نعت پڑھوں گا انشاءاللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور ہر شعر میں ایک کہانی آپ کو سناؤں گا، شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا، بہت پیارا کلام، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، فخر کون و مکان رحمت دو جہاں، سید الانبیاء شافع المذنبی کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ اور عمر کے دیوانے اس شعر کے آخر میں اپنی محبت دکھائیں گے کہ قتل کرنے چلے جب نبی کو عمر، راستے میں کسی نے کہا روکے کر، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبر، ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زباں سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ اور اب سب سے پہلے اسلام میں جس خاتون کا خون بہا میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، ہائے ہائے قربان جاؤں آپ کی سبحان اللہ ان کے احسال ثواب کے لیے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر ابو جہل لعین کا پرچا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلے بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کے میرے آقا کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ میں تابعدار جڑا جڑا بندہ صحابہ دا تابعدار ہے، ہاتھ چک کے دسو میں تابعدار۔ تے ہن مینوں آواز آوے جی، میں پٹھانا مینوں تھوڑی تھوڑی پنجابی آندی ہے جی، ہاں تسی فکر نہ کرو، اے نعت دی برکت ہے، پٹھان دی برکت نہیں۔ سماعت کیجئے، میں تابعدار، بس صحیح ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو چکے، میرے پڑھنے اور تیرے سبحان اللہ کی صحابہ کو ضرورت نہیں ہے بھائی، لیکن اگر ہم بولیں گے نا تو ہمارے لیے یہ قیمتی اور سعادت کی بات ہوگی۔ سماعت کیجئے کہ میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، ہونٹاں تے ذکر صحابہ دا، میرے دل وچ پیار صحابہ دا، میں تابعدار۔ اس بابے کو قربان جاؤں جو کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار، جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل برے، جدا نام صدیق اکبر رب دے محبوب دا دل برے، جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھاتے، جن غارج ڈنگ تے ڈنگ کھاتے، اوے سردار صحابہ دا، میں تابعدار، میں تابعدار صحابہ دا، میں تابعدار۔ فاروق کا دیوانہ فاروق کو فاروق کے انداز میں داد
گا سماعت کیجئے گا کہ فاروق نو سونے رنگ آئے جنو رب دے کولوں منگ آئے فاروق نو سونے رنگ آئے جنو رب دے کولوں منگ آئے جتے سائے تو شیطان ڈرے جتے سائے تو شیطان ڈرے اوے سالار صحابہ دام شان صحابہ صحابہ کا غلام دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ 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 اے تابعدار کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال ہوگی یہ پیچھے سفید ٹوپیوں والے بیٹے مجھ کو لگ رہے علماء ہیں ماشاء علماء جی حضرت میری اپنی جامعہ فاروقیہ سے فراغت ہے 2011 میں حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری اول پڑھی ہے جی جزاک اللہ آپ کے چہروں کو دیکھ کے مجھے پتہ چلا علماء ہیں شاعر کیا خوب لکھتا ہے میں وہ بات نہیں کروں گا میں ہاتھ چار یار کا نعرہ لگایا تو چار یاروں کی بات کروں گا کہ سونے دا نظر منظور بھی ہے سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے سونے دا نظر منظور بھی ہے عثمان غنی ذوالنور بھی ہے جڑا محسن دین اسلام دائے جڑا محسن دین اسلام دائے نال چین قرار صحابہ دام میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دام میں تابعدار اسامہ بھائی اب آپ نے سنیوں کو دیکھنا ہے شاعر کیا لکھتا ہے میرے دوسرے شعر میں جب ہاتھ کا اشارہ ان سنیوں کی بات آئے گی شہاب الدین بھائی کہ سونے دا ویر علی پیارا جو حضرت علی کو پیر سمجھنے والا ہے اپنا بڑا سمجھنے والا ہے ان کی محبت کہ سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سونے دا ویر علی پیارا سنیا دا پیر علی پیارا سرتاج سیدہ زہرا دا سرتاج سیدہ زہرا دا حیدر دلدار صحابہ دا میں تابعدار میں تابعدار صحابہ دا میں تابعدار اور ساتھ ساتھ مولانا ساقی صاحب دیگر تمام بزرگان جتنے تشریف فرما ہیں تمام کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دیکھو ہم کسی کا حق نہیں رکھتے بھائی شہباز ساؤنڈ والے زندہ باد شہباز بھائی اللہ خوش رکھے قبول فرمائے جزاک اللہ آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ آپ کو عمر کے دیوانے آگے کرسیوں میں آ جاؤ بھائی عمر کے دیوانے بس میں ختم کر رہا ہوں آگے کرسیوں میں آ جاؤ بھائی عمر کے دیوانے شیطان یہاں سے شاٹ اللہ ماشاءاللہ تو بھائی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ عمر کے انداز میں داد دینا ہے بھائی میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ بھائی تھوڑا سا ایسے ہو جائے کہ آواز پوری آئے نا ساؤنڈ کی عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا اور آپ یقین کریں بہت سی جگہ ایسے ہیں میں نے ہر جگہ پر اکثر یہ دیکھا ہے کہ ان شعروں پر ہر شعر پر عمر کے کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے لیکن آپ نے اپنی محبت دکھانی ہے پہلے شعر سنو شاعر کیا خوب لکھتا ہے حاجی کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے کیا کہنا اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے تم جو کھڑے ہونا ایسے نہیں کھڑا ہونا عمر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ عمر کی طرح بھاری ہوگا انشاءاللہ ہاں کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے کیا کہنے شہ
ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ عمر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی،